یہ حضرت انسان کا اعزاز ہے، اس کا پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اپنی تخلیق کا تذکرہ یوں نہیں فرمایا جس طرح حضرت انسان کا فرمایا ہے۔ کبھی تو رب تعالیٰ اعزاز دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے خلقت بیدیا، یہ کوئی عام نہیں ہے، ہم نے اسے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے۔ کارخانہ ہائے قدرت کی جو اعلیٰ ترین پروڈکشن ہے وہ حضرت انسان ہے، اور پھر رب تعالیٰ اسے یہ اعزاز فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت ترین سانچہ عطا فرمایا ہے، اور پھر کرمنا بنی آدم، آدمیت میں تکریم کا اعزاز اور شرف یہ آدمیت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ جو انسانی زندگی کے سارے مراحل ہیں، ان سارے سٹیپس کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان بھی فرمایا ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی انسانی زندگی کے مراحل کے ذریعے کروایا۔ لوگوں نے سوال کیا، اور وہ لوگ وہ تھے کہ جو تھیسٹ تھے، ملحدین تھے، وجود خدا کا انکار کرنے والے تھے، رب تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن سوال کرتے تھے اللہ کون ہے؟ رب تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اور اس کے اندر جلال لغیر، غیر کے لیے جلال اور اپنوں کے لیے جمال۔ اب وہ جلال کیا تھا؟ اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بے قدرے قطرے سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک کمزور سے، جس قطرہ کے قرار پکڑنے کے لیے تم نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہو کہ کسی طرح قرار پکڑ جائے، اتنا کمزور ہے وہ، تمہیں اس سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ ہے۔ پھر فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ وہی ہے کہ جو تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطا فرماتا ہے، جسم کی شکل دیتا ہے، تمہارا میٹیریل بنتا ہے، پھر اس میٹیریل کے بعد اسپرچولی تمہارے اندر کچھ پھونکا جاتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ بیان کیا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر وہ اللہ تعالیٰ، اللہ وہ ہے کہ جو تمہاری قوت کے بعد تمہیں پھر سے کمزور کر دیتا ہے، ناتواں کر دیتا ہے، بڑھاپے میں لے جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں انسانی زندگی کے 4 مراحل کو ذکر کیا گیا۔ ان میں سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے کہ جب انسان عالم ارواح سے عالم اجسام کی طرف منتقل ہوتا ہے اس قطرہ کے ذریعے، اور اس کے ذریعے یہ تعارف کروایا گیا کہ یہ جو انتقال ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور پھر اس کا جو قرار ہے جو یہ عطا فرماتا ہے وہی خدا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ بیان کیا گیا کہ عالم دنیا میں جو اس کا انتقال ہوتا ہے بچپن سے بلوغت کی تک کا زمانہ، تو یہ زمانہ بھی چونکہ ذوف کا ہوتا ہے، اس میں انسان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، اسی وجہ سے شریعہ نے اس پر فوکس کیا، اور ماں کو اس کو پہلی، ماں کی گود کو پہلی یونیورسٹی قرار دیا، اور باپ کو بینگ اے مینٹور، اس کی تربیت کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ جمیع اعتبار سے ایک پورا سلیبس کیوں عطا کیا گیا کہ یہ کمزور و ناتواں ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ بیان کیا گیا کہ جب بلوغت، انسان بالغ ہو جاتا ہے، پوری جناب آب و تاب پہ آ جاتا ہے، بانگ پن ہو جاتا ہے، 40 سال تک کا مرحلہ یہ ہوتا ہے جسے عربی میں شباب کہتے ہیں اور اردو میں جوانی کہتے ہیں۔ اس تیسرے مرحلے کو بیان کیا، اور پھر چوتھا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ پھر قوت اور طاقت کے بعد رب وہی ہے جو تمہیں پھر کمزور کر دیتا ہے، وہ ہے جو دے رہا ہے، وہ ہے جو لے رہا ہے۔ انسان جدھر مرضی کلا بازیاں لگا لے، اس کی ابتدا بھی کمزور اور انتہا بھی اسے نہیں زیب دیتا، اکڑنا تو اسے زیب ہی نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا تکبر ردائی، تکبر تو میری چادر ہے،
جس نے اس کو ہاتھ ڈالا ہم اس کو پھاڑ دیں گے۔ قرآن نے بھی اسے کیا کہ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پر اکر کے نہیں، وہ تو عاجزی سے چلتے ہیں۔ زمین خود جب وہ چلتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے مجھ پر چل